بنی اسرائیل کی سرزمین پر ایک ایسا دور آیا جب ایک ظالم اور سنگدل بادشاہ شمون نے اقتدار سنبھالا۔ وہ تخت نشین ہونے کے بعد ایک خود غرض اور جابر حکمران بن گیا جسے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ شمون اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے بے گناہوں پر ظلم کرنا اپنا شوق بنا لیا تھا۔ اس کے دربار میں چاپلوس وزیروں کی کمی نہ تھی جو اس کی ہر ظالمانہ خواہش کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ بادشاہ نے بنی اسرائیل پر بھاری ٹیکس لگا دیے، غریبوں کے حقوق غصب کر لیے، اور جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا اسے سخت سزائیں دیتا۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پرہیزگار نبی حضرت اوشن نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور حق کی دعوت دی۔ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کافلامیم حق بلند کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی نصیحت کرتے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ اوشی لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں تو اس نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے حضرت اوشی کو دربار میں طلب کیا اور انہیں اپنے اقتدار کے خلاف تبلیغ کرنے سے باز رہنے کو کہا۔ حضرت اوشی نے نڈر ہو کر فرمایا، اے شمون، اللہ کے بندوں پر ظلم مت کر ورنہ تیرا انجام بھی ان ظالموں جیسا ہوگا جنہیں اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کا انصاف بہت سخت ہے۔ بادشاہ شمون نے اس نصیحت کو سن کر غضبناک ہو کر اوشی کو قید خانے میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود عوام میں اوشی کی تعلیمات کا اثر پھیلنے لگا۔ لوگ بادشاہ کے خلاف سراپا احتجاج بننے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور شمون کی حکومت کمزور پڑنے لگی۔ بغاوت کی چنگاریاں شعلوں میں بدلنے لگیں۔ ایک روز بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی اوشی کی تعلیمات پر عمل کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اس حکم سے عوام میں شدید غصہ پھیل گیا۔ اسی دوران اللہ کا قہر نازل ہوا۔ بادشاہ کے محل میں ایک پراسرار بیماری پھیل گئی جو صرف اس کے قریبی درباریوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔ وزراء اور فوج کے سپہ سالار یک کے بعد دیگرے موت کا شکار ہونے لگے۔ بادشاہ نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے مگر کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ تھا۔ ایک رات جب بادشاہ اپنے محل میں خوف و ہراس کے عالم میں تھا تو اچانک زلزلہ آیا اور اس کے عظیم الشان محل کی بنیادیں ہل گئیں۔ لوگ چیخنے لگے، عمارتیں گرتی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کا محل زمین بوس ہو گیا۔ شمون اور اس کے چند خاص درباری ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ظالم بادشاہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا آج زمین میں دفن ہو چکا تھا۔ حضرت اوشی نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ جو ظالم ہوتا ہے اس کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور عدل و انصاف کو اپنی زندگی کا اصول بنا لو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو آخرکار اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ کا انصاف ہمیشہ غالب رہتا ہے اور جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہی سرخرو ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس دور میں ہونے والے واقعات آج بھی ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ظلم کبھی باقی نہیں رہتا۔